ڈاکٹر صاحبہ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑوں کا شکار ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں بول چال ختم ہوتی ہے، تو عید کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر ثمینہ کا ان کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ وہ عید الاضحیٰ پہ ان لوگوں کے ساتھ کس رویے سے ان کے ساتھ چلیں؟ بڑا ہی امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے، اور بہت صحیح کہا آپ نے کہ بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ عید شبرات پہ بھی ملنا ایسے ہی گوارا نہیں کرتے. تو جہاں تک میرا رول ہے، میری امی کے کچھ اختلافات تھے اپنے رشتہ داروں سے. یقین کریں میں نے ان کی ڈیتھ سے پہلے سب سے ان کی صلح کرا دی، ماشاء اللہ. اور ان کی کچھ فرینڈز تھیں، کلوز فرینڈز تھیں جو بہت کلوز تھیں، لیکن اللہ جانے کس بات پہ وہ ان سے ناراض تھی. ان سے بھی پھر وہ جب ان سے ملوانے کے لیے بھی لے جاتی تھی، ان کو بھی لاتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں تو پھر باقی لوگوں کو، ایوری ریلیٹیو کو میں نے ان کو فون کروایا کہ امی معافی مانگ لیں، کچھ بھی آپ نے کسی کو نہیں کہا ہوگا لیکن فون کر کے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے. کچھ بھی نہ کہیں ان کو. تو تھوڑی سی زندگی ہے، اور ہم درگزر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قیامت کے دن درگزر کریں گے. بے شک ہماری غلطی نہیں ہے، لیکن اگر ہم محبت سے جا کے، یقین کریں آپ کا ایک جانا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور وہ گلے لگا کے مل لیتے ہیں، اور وہ جی ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ کا چل کے آنا ہی صحیح ہو گیا. تو اپنی انا کو، جیسے وہ شیطان نے کہا تھا کہ میں سب سے، وہ جو جیسے میں ہے نا، قربان کرتے ہیں اپنی انا کو، ضد کو بھی قربان کرتے ہیں. قربان کر دیں، بالکل ختم کر دیں. اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے اس سے تو میں زندگیاں بھی بڑھاتا ہوں، آپ کی ایج اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے کہ اگر آپ صلح کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن کافی حد تک فورگیو کرنے سے آپ کو ڈپریشن، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈپریشن دور ہوتا ہے. دیر از اے فیلنگ آف، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتی ہے، دیر از اے کیونکہ ہم فیلنگ. سنت ابراہیمی کو تو زندہ کرتے ہیں لیکن Exactly. سنت محمدی کو بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ میرے پاس ہمارے ڈیرے میں ایک مہمان تھا، تو کھانا ہم نے دیا اس کو نا، کھانا زیادہ تھا، اس نے کھا لیا تو پلیٹ کا کچھ حصہ بچ گیا. ہمارا دوسرا ملازم اس کو کہتا سر پلیٹ صاف کرنا سننا تھا، وہ کہتا جان بچانا فرض ہے. تو جان بھی بچانی ضروری ہے. تو میڈم آپ جب عید اسٹوڈنٹ لائف کی عید میں اور اس لائف کی جو آپ کی عید ہے پروفیشنل لائف میں، تو اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے. میرے اندر وہ لڑکی جو ہے نا، چام اسی طرح کا ہی ہے، اسی طرح جوان ہے، اسی طرح مجھے چوڑیوں کا شوق ہے، اسی طرح مجھے اس کا مطلب چاند رات سجنے تو پھر آپ سنورنے کی کا شوق ہے، اسی طرح مہندی لگانے کا شوق ہے. ہمارے گھر میں رات کو ہی عید کے کھانوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی بکرے کا گوشت تو دوپہر کو یا رات کو وہ باربیکیو وغیرہ، لیکن صبح کو دہی بھلے، فروٹ چاٹ، چنے کی چاٹ، کیک بیک ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سب چیزیں گھر میں تیار کر کے اور ایک پورا ٹیبل ارینج کیا جاتا ہے. اور وہ اتنا خوبصورت، میری بھابیاں تو خیر بہت ماہر ہیں اس میں، وہ اتنا خوبصورت ٹیبل لے ہوتا ہے کہ وہ صبح جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جس کا جو دل کرتا ہے ہلکا پھلکا وہ کھا کے. لیکن پھر وہ ڈاکٹر غزالہ والی فٹنس نہیں رہ سکتی اس ٹیبل کے اوپر. نہیں، عید والے دن ایک چیٹنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن تو ایک دن کی چیٹنگ تو ہو سکتی ہے. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب کا تو شوق اتنا نہیں ہے کوکنگ کا، لیکن میں ران روسٹ بہت اچھی کرتی ہوں، میں مٹن اور بیف چاپس اور پلاؤ میرا تو مشہور ہے پورے خاندان میں.